الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد الامین۔ ساتھیوں، بنی اسرائیل کی تیسری قسط ایپیسوڈ نمبر 3 لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اس میں آج ہم موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے اس کے بعد سے شروع کریں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کی جو مشیت اور اللہ تبارک تعالیٰ کی پلاننگ، اس کو یہاں دیکھتے ہیں ہم۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں طرف سے موسیٰ علیہ السلام کی تربیت فرمائی۔ پہلی بات تو یہ کہ انہیں اپنی ہی والدہ اور اپنے ہی خاندان کی طرف واپس بھیج دیا، یعنی بنی اسرائیل کی طرف آپ کو واپس بھیج دیا گیا۔ وہاں پر آپ نے اپنے خاندانی پس منظر کو اور بنی اسرائیل کی تاریخ کو اور اپنے جد امجد یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے جو ہے ان کو معلومات حاصل ہوئی، اور توحید پرست بھی رہے بچپن سے ہی۔ اسی طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک پلاننگ یہ بھی تھی کہ دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام کو لیڈ کرنا ہے بنی اسرائیل کو، کم و بیش 6 لاکھ بنی اسرائیل کو لیڈ کرنا ہے، تو لیڈرشپ کی کوالٹی بھی موسیٰ علیہ السلام کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے دربار کے اندر ایک شہزادے کی حیثیت سے موسیٰ علیہ السلام کی تربیت فرمائی، ایک لیڈرشپ کی کوالٹی موسیٰ علیہ السلام کے اندر پیدا کروائی، اور وہ فرعون کے دربار میں، کیونکہ فرعون ایک بڑا ہی پولیٹیکل انسان تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کو اسی کے دربار میں اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی تربیت فرمائی پولیٹیکل لحاظ سے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک بڑے ہی جو ہے تو جلالی آدمی تھے، جلالی انسان تھے، بہت غصہ آپ کا بہت تیز تھا۔ دوسرا، بہت جو ہے نا آپ باریک نظر بھی رکھتے تھے سیاست کے اوپر، اور بنی اسرائیل سے جو ہے بہت بے انتہا محبت بھی فرماتے تھے، کیونکہ آپ کو معلوم تھا بنی اسرائیل میرا قبیلہ ہے۔ لیکن یہ بات ابھی فرعون پر آشکار نہیں تھی کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے سپورٹ میں ہیں۔ وہ یہی سوچتا تھا کہ یہ ہمارا ہی شخص ہے اور ہمارے ہی ساتھ رہنے والا ہے، ہم نے اس کو آج تک پتہ لگنے نہیں دیا کہ بنی اسرائیل کے شخص ہیں موسیٰ علیہ السلام۔ تو فرعون اسی غلط فہمی میں تھا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام اپنی محبت میں، بنی اسرائیل کی محبت میں، کئی دفعہ بنی اسرائیل کا بہت زیادہ سپورٹ بھی فرماتے تھے۔ بنی اسرائیل پر ظلم ستم ہوتا تھا تو اس کو روکتے تھے۔ اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام دھیرے دھیرے بڑے ہوئے، انٹلیکچوئل پرسنالٹی وجود میں آئی۔ آپ دیکھیں پھر اللہ تبارک تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ ایک مرتبہ، میں اس واقعے کو بہت شارٹ کروں گا کیونکہ ہمیں بنی اسرائیل کی تاریخ لینی ہے پوری، صرف موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ نہیں لینی۔ تو بنی اسرائیل کا ایک شخص اور ایک قبطی یعنی مصری شخص آپس میں لڑ رہے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ بنی اسرائیل کو انہوں نے کم و بیش 250 سال سے بندی بنا رکھا ہے، غلام بنا رکھا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی ایک اندر وہ کہتے ہیں جذبہ بھی تھا محبت کا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اسی جذبے کے دوران اس قبطی شخص، مصری شخص کو، یعنی فرعون کے سینک کو گھوسا مار دیا۔ ہو سکتا ہے ان کے اندر کوئی بحث ہوئی ہو اور اس بات کو بحث لے کے چل رہی ہو۔ وقت بتاتے ہیں تاریخ کے اندر وہ دوپہر کا وقت تھا، صرف وہ 2 جنے ہی تھے اور تیسرے موسیٰ علیہ السلام تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے صرف ڈرانے کے اور دھمکانے کے لحاظ سے گھوسا مارا قبطی کے یعنی مصری کے، اور وہ مر گیا، گھوسا مارنے سے ہی مر گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کو چھپانے کی کوشش بھی کری، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا کہ اگر یہ بات کھل جائے گی تو میرے خلاف مقدمہ دائر ہو جائے گا اور مجھے جو ہے اس کی سزا بھی دی جائے گی۔ تو اس مسئلے کو چھپا لیا گیا۔ اگلے دن کیا ہوا، وہی شخص جو کہ پچھلے دن ایک قبطی سے لڑ رہا تھا جس کی موت ہو گئی تھی، وہی شخص بنی اسرائیل کا دوبارہ کسی سے لڑ رہا تھا۔ تو ابھی تک تو موسیٰ علیہ السلام کا یہ بات جو تھی چھپی ہوئی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک شخص قتل ہو گیا۔ لیکن اگلے دن جب وہ لڑ رہا تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا تیرا برا ہو، تو کل بھی ایک شخص سے لڑ رہا تھا اور آج بھی لڑ رہا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اسے ڈانٹتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے لگے، وہ تم دونوں کی طرف۔ تو اس کو لگا کہ موسیٰ علیہ السلام آج مجھے ماریں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اس نے یہ کہا کہ کل کی طرح آج مجھے مارنے چلے ہو، آج کل کی طرح ایک جان اور لینا چاہتے ہو آج بھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے صرف سمجھانے کے لیے جا رہے تھے، تو لیکن اس نے جو ہے نا راز آشکار کر دیا، اور وہ راز کھل گیا اس سینک کے اوپر۔ اس سینک نے جا کے جو ہے دربار کے اندر فرعون کے بتا دیا کہ وہ جو سینک مرا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف مقدمہ دائر کیا گیا اور سزائے موت دی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو ایک شخص نے آ کے خبر دی۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہے فوراً وہاں سے روانہ ہو گئے مدین کی طرف۔ اب میں شارٹ میں آپ کے سامنے واقع رکھ رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے مدین کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ دیکھیں کتنے ہزار کلومیٹر کا سفر آپ نے جو طے کیا، اور آپ پیدل چلتے گئے، کھانا وانا کچھ نہیں لیا، کپڑے کچھ نہیں لیے، سیدھے آپ چلتے گئے اور وہاں تک جا کے پہنچے۔ مدین کے اندر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام موجود تھے، کچھ کہتے ہیں شعیب علیہ السلام کے کوئی صحابی یا تابعین موجود ہوں گے۔ تو شعیب علیہ السلام کے اس بستی میں مدین میں جا کے موسیٰ علیہ السلام پہنچے ہیں۔ وہاں پر
ایک کنویں کے اوپر دو لڑکیاں، دو خواتین جو ہے پانی بھرنے کے لیے انتظار کر رہی تھی، جانوروں کو پلانے کے لیے، گھر لے جانے کے لیے، لیکن کچھ مرد حضرات ان کو پانی بھرنے نہیں دے رہے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کی ہیلپ کرائی کہ خواتین ہیں، ان کی کم سے کم ان کی خیال تو کر لو، لیڈیز فرسٹ۔ تو لیڈیز فرسٹ کے لیے انہوں نے کہا اور ان کو تھوڑا سا ڈرایا، وہ ڈر گئے سارے، اور یہ جو ہے نا پانی انہوں نے دونوں لڑکیوں نے بھر لیا، یہ گھر چلی گئیں۔ وہاں پر جا کے اپنے والد سے انہوں نے کہا، جن کو تاریخ میں شعیب علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے، یہ نہ بھی ہوں لیکن ایک اچھے شخص تھے اور مومن شخص تھے۔ تو یہ جب وہاں گئی ہیں دونوں، تو انہوں نے جا کے ذکر کرا، والد نے پوچھا آج جلدی کیسے آئے، روز تو تمہیں بہت لیٹ ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے جا کے یہ کہا کہ ایک شخص آیا ہے، کوئی مسافر لگتا ہے، اس نے جو ہے ہماری ہیلپ کری، اس لیے ہمیں پانی بھرنے کو جلدی مل گیا۔ تو گاؤں دیہات میں خاطر تواضع بہت ہوتی ہے، آج کل شہر کے اندر تو مادہ پرست اور کیا نام سیلفش قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن گاؤں دیہات میں آج بھی مہمانوں کی اور مدد کرنے والی کی قدر کری جاتی ہے، اور اس وقت بھی کری جاتی تھی۔ تو انہوں نے ان دو لڑکیوں کے والد نے واپس ان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی کو بھیجا اور کہا کہ انہیں بلا کے لاؤ، ان کی جو ہے ہم مہمان نوازی کریں گے۔ وہ بلانے گئیں اور موسیٰ علیہ السلام کو بلا کے لائیں۔ تو بہرحال پھر یہ ہوا، ایک لمبی سٹوری ہے، انشاءاللہ موسیٰ علیہ السلام کا جب ہم واقعہ لیں گے اس میں پوری ڈیٹیل سے بتائیں گے۔ بہرحال ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا خدمت میں ہم رکھ لیتے ہیں آپ کو، غلام، مطلب آپ ہمارے یہاں جو ہے ایک ملازم کے حصے سے کام کر لیں، ہمارے گھر کے کام کاج، بکرا بکری پالنا وغیرہ اور دیگر یہ کام آپ کر لیجئے، لیکن آپ ایسا کریں، ہم آپ کو اس انجان پرسن کو اس طرح سے نہیں رکھ سکتے، گھر میں دو جو ہے لڑکیاں بھی ہیں جو کہ ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی، تو ہم ایسا کہتے ہیں کہ آپ میری ایک بچی سے نکاح کر لیجیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا نکاح تو کروا دیا، لیکن 8 یا 10 سال کے لیے ان کو یہ کہا گیا آپ کی مہر یہی ہے کہ آپ 8 یا 10 سال ہمارے یہاں ہی جو ہے نا کام کریں گے، اس کے بعد 8 یا 10 سال آپ گزار کے بعد آپ جا سکتے ہیں جہاں جانا چاہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، 8 یا 10 سال میں گزارنے کا جہاں جا سکتا ہوں چلا جاؤں، اس کی اجازت ہے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تقریباً 8 یا 10 سال موسیٰ علیہ السلام نے وہاں گزارے۔ اس کے بعد اپنی زوجہ کو لے کے موسیٰ علیہ السلام نکلے ہیں، کہاں جانے کے لیے؟ وہیں پر جانے کے لیے، مصر جانے کے لیے، اور اپنی فیملی یعنی مریم علیہ السلام تھی، ہارون علیہ السلام تھے، اور مریم تھی، یعنی ان کو علیہ السلام کہہ رہے ہیں لیکن مریم تھی، ان کے بھائی ہارون تھے جو کہ ابھی رسول نہیں بنے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے خاص ان کے لیے دعا کری۔ اسی طرح سے ان کی والدہ تھی، وہ ان سب سے ملنے کے لیے، اپنے خاندان سے ملنے کے لیے جا رہے تھے کہ ان کو معلوم تھا بات پرانی ہو گئی ہوگی، میں موسیٰ کے پاس وہ فرعون کے پاس جاؤں گا ہی نہیں تو بات کھلے گی نہیں، میں خاموشی سے جاؤں گا، اب 8 10 سال میں تو میرا بھی بہت جو ہے چہرہ بدل چکا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام 8 10 سال کے بعد جب وہاں جانے لگے تو رستے کے اندر جب وہ وادی تین سے، یعنی جسے بعد میں تین کہا گیا، وہاں سے گزر رہے تھے تو وہاں پر ایک پہاڑ کے پاس آپ نے آگ جلتی ہوئی دیکھی۔ اب سردی کی رات تھی، ریگستان کے اندر اکثر سردی پڑ جاتی ہے رات کے اندر، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زوجہ کو کہا کہ تم یہیں رکو، میں جا کے دیکھ کے آتا ہوں کہ اگر کوئی قافلہ ہے تو ان سے ہم ہیلپ لے لیں گے، اور اگر قافلہ نہیں ہے، آگ ہے تو کم سے کم آگ لے آؤں گا، تو آگ سے جو ہے مدد مل جائے گی، آگ سے ہمیں راحت مل جائے گی، ہم گرمی اور ہاف تاپ لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام جب وہاں گئے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے کلام کرا اور کہا کہ موسیٰ تو ایک بڑی بابرکت جگہ پر موجود ہے، اپنی چپل اتار دے، اور بتایا کہ میں اللہ ہوں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے اس پر ان کا نبوت کا ظہور ہوا۔ پھر بعد میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ گھبرا نہیں، اپنا یہ ہاتھ میں عصا جو ہے یہ کس کام کا ہے تیرے؟ انہوں نے کہا یہ اس سے میں بکریوں کو چارہ بھی کھلاتا ہوں، پیڑ سے ٹہنیاں سے پتے توڑ لیتا ہوں، اور دیگر وہ کام بھی ہوتے ہیں، بکریوں کو بھی چارہ لیتا ہوں، کوئی جانور آئے تو اسے بھی بھگا دیتا ہوں، بھیڑیا وغیرہ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ اسے زمین میں پھینک۔ جب اسے پھینکا تو وہ عصا بن گیا، عصا بنا تو موسیٰ علیہ السلام گھبرائے ایک دم سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا گھبرا مت موسیٰ، اس کو پکڑ واپس۔ اس کو پکڑا تو واپس وہ عصا بن گیا، یعنی وہ لاٹھی کی شکل میں واپس آ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک گول دیا، ایک نصب العین دیا، کہا کہ وہاں جاؤ فرعون کے پاس اور اسے دعوت دو، وہ باغی ہو چکا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے کہ میں تو اس سے ہی بچ رہا تھا، اب آج اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے اسی کے پاس بھیج دیا مکالمہ کرنے کے لیے۔ تو کئی دفعہ ہماری زندگی میں بھی ایسے مرحلے آ جاتے ہیں۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام اپنے جو ہے خاندان کو لے کے فرعون کے دربار میں پہنچے ہیں اور فرعون کو دعوت دی ہے۔ فرعون کے سامنے انہوں نے ایک دعا اور کری جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی، کہ انہوں نے اپنی مدد کے لیے ہارون علیہ السلام کو مانگا اللہ تبارک تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک تعالیٰ میری زبان جو ہے فرعون کے سامنے جو ہے لڑکھڑائے گی۔ کچھ تاریخ دان کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت بھی تھی۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو مانگا کہ مجھے ان سے جو ہے طاقت ملے گی۔ ہارون علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول بنا دیا اور ان کو بھی ساری قصہ فرشتے کے ذریعے بیان کر دیا۔
موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے ہیں مصر تو وہاں پر جا کے فرعون کے دربار میں مکالمہ ہوا ہے، اور فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا ہے تو وہ سانپ کی شکل اس نے اختیار کر لی. تو فرعون نے کہا کہ، اور ایک معجزہ اور دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو، کہ جب وہ اپنی بغل کے اندر ہاتھ ڈال کے نکالتے تھے تو وہ چمکدار ہاتھ ہوتا تھا بالکل. تو فرعون نے کہا یہ تو جادو ہے، سراسر جادو ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں، اگر تم چاہو تو ہم ہمارے مصر کے بیسٹ جادوگر بلا سکتے ہیں اور تمہارا جو ان سے مقابلہ کرواتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے اس پر ہاں بھر دی. ایک بڑے اسٹیڈیم کے اندر یہ مقابلہ طے کیا گیا، مقابلہ ہوا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پہلے تم اپنے جادو دکھا دو. سب جادوگروں نے اپنی رسیاں اپنی لٹیاں پھینکی تو وہ ایسے لگے جیسے سانپ چل رہے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بعد اپنا عصا پھینکا تو سب کو لگا یہ تو برابر کا مقابلہ ہے، ان کا بھی ایسا چل رہا ہے، ان کا بھی ایسا چل رہا ہے، ان کا بھی ایسا سانپ بن گیا، ان کا بھی ایسا سانپ بن گیا. تو لیکن موسیٰ علیہ السلام کا تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے معجزہ تھا، وہ کوئی جادو نہیں تھا. تو اس عصے نے تمام طرح جتنے بھی سانپ بنے تھے ان سب سانپوں کو وہ کھا گیا. وہ جو سانپ بنا تھا موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی تمام سانپوں کو وہ کھا گئی. تو جادوگر جو تھے اس چیز کو سمجھ گئے، کیونکہ جو دوسری فیلڈ کا بندہ ہوتا ہے وہ اتنا غور نہیں کرتا، لیکن جو اس فیلڈ کا خود بندہ ہوتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ ہماری جو کیپیبلٹی سے باہر کی چیز ہے، ہم اس چیز کو جانتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں. اگر آپ کسی ڈاکٹر کا آپ دیکھیں، کسی کی ہڈی فریکچر ہو گئی اور میڈیکل سائنس میں کہیں کہ اس کی ہاتھ پر یوں پھونک مار کے ٹھیک کر دیا تو میڈیکل سائنس کہے گی یہ معجزہ ہے. لیکن ہم یہ کہیں گے ہو سکتا ہے یہ بھی ٹھیک ہو، لیکن ڈاکٹرس اس کو سمجھ جائیں گے کہ نہیں یہ معجزہ ہے، یہ ایسے ہڈی نہیں ٹھیک ہوتی بلکہ پلاسٹر بنتا ہے، پھر کافی ٹائم بعد 2 مہینے 1 مہینے 1.5 مہینے میں پلاسٹر کھلتا ہے جبھی ٹھیک ہوتی ہے ہڈی. تو جادوگر سمجھ گئے اور جادوگروں نے کہا کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں. فرعون نے کہا کہ تم نے مجھ سے بغیر پوچھے ایمان کیسے قبول کر لیا؟ فرعون کے رب وہ موسیٰ کے رب پر ایمان کیسے لیا ہے؟ فرعون نے کہا تمہارے مختلف سمت میں سے، یعنی اس طرف سے ہاتھ کاٹیں گے اور اس طرف سے پیر کاٹیں گے اور تمہیں پیڑوں پر لٹکا کے سولی دے دیں گے. جادوگروں نے کہا تیری زندگی تیرا بس صرف اس زندگی میں چلتا، تو چاہے جو کر لے، اب ہم نہیں پھریں گے. بہرحال جادوگروں کو جو ہے سزائے موت دی گئی. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے معجزے دکھاتے رہے. وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام کس طرح سے وہاں سے رہا ہوئے، وہاں سے روانہ ہوئے اور اپنے بنی اسرائیل کو لے کے نکلے. وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کے بعد آپ کے سامنے بات بیان کری جائے گی. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.